ہو میری خوش نصیبی کی، تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا۔ اور اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی، تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا۔ مزہ تو جب ہے کہ دروازہ جنت پر جس دم نصیر آئے، مزہ تو جب ہے کہ دروازہ جنت پر جس دم نصیر آئے، تو فرشتے کہیں کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا، فرشتے کہیں کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا۔ قابل تعظیم و تکریم علامہ محترم مولانا اقبال اکرم صاحب قادری اور دیگر معزز سامعین و ناظرین، 6 سے 7 منٹ کی گفتگو کا دورانیہ حضور نبی رحمت، شفیع امت، ہادی دو عالم، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھنے کے فضیلت اور آپ اس حوالے سے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو خود رب کائنات اس کو ادا کرتا ہے اپنی شایان شان، اپنی شان کے مطابق جس طرح کہ اس کو مناسب ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے نوری فرشتے اپنے پیارے نبی پر درود بھیجتے، رحمت بھیجتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ حضرات محترم حضور کے ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ٹائم درود پڑھتا رہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میں اگر اتنا کر لوں تو پھر، یعنی مثال کے طور پر آدھا دن درود پڑھوں اور آدھا دن باقی ادر ایکٹیویٹیز، دیگر مصروفیات، تو حضور نے فرمایا اگر زیادہ کر تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ آخر پہ سرکار نے یہ فرمایا کہ تو جتنا زیادہ درود پڑھ اتنا تیرے لیے فائدہ، اذن یکفی کا ہموں کا و یفرج عن غم کا، جب تو کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا تو اللہ تیرے غموں کو بھی دور کر دے گا، تیری پریشانیوں کو مٹا دے گا، تیرے غموں کو ہموں کو مٹا دے گا، ختم فرما دے گا۔ ایک امتی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، یہ سارے وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، یہ سارے اوراد کا، وردوں کا نچوڑ وظیفہ درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں علماء فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سنتے آئے ساری زندگی پڑھتے آئے، خوش نصیب افراد ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود پاک جب پڑھیں تو یہ دل میں ٹھنڈ دیتا ہے، منہ کو کھنڈ دیتا ہے، مٹھاس دیتا ہے، ایک چاشنی دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو عمل آپ کو گنبد خضرا تک لے جاتا ہے، جو گنبد خضرا تک آپ کے کنیکشن کو، آپ کے باطنی تعلق کو، آپ کا جو دل کا ریلیشن، دل کا جو تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، یہ اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے، وہ آپ نے سن نہیں رکھا، حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی درود شریف پہ، دلائل الخیرات شریف نام ہے، تو اس کے لکھنے کا وجہ تالیف کیا ہے، ریزن کیا ہے، لکھنے کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے زور یا اثر کی نماز ادا کرنی تھی، کنوؤں کا زمانہ تھا، کنوؤں پہ پانی بھر کے وضو کیا جاتا تھا، تو وہ لٹکانے کے لیے رسی اور ڈول نہ تھا پانی نکالنے کے لیے، تو میں حیران و پریشان کھڑا تھا، ادھر ادھر متفکر تھا کہ پانی نہیں ہے اور دن ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو میری نماز فوت ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، وضو بھی کرنا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ تو ساتھ کنویں کے ایک گھر تھا کچا سا، اس گھر کی چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر ایج تقریباً 7، 8 یا 9 سال کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تو حیران و پریشان تھے۔ تو بچی نے چھت سے دیکھا نا کہ پریشان ہے اور انہوں نے وضو کرنا ہوگا، تو پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ انٹروڈیوس کروائیں، انٹروڈکشن کروائیں، اپنا تعارف کروائیں۔ بچی نے چھت سے آواز دی بزرگوں کو، محمد بن سلیمان جزولی کو، من انتا، آپ کون ہیں؟ پیارے چچا جان آپ کون ہیں؟ چھوٹی ایج ہے، اس کی چھوٹی سی عمر ہے، تو آپ نے فرمایا اسمی محمد بن سلیمان الجزولی، تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ تو اس بچی نے کہا انت الذی یثنی علیک الخیر فی مصر، فرمایا مصر پورا تیری تعریفوں سے گونج رہا ہے، پورا شہر مصر میں ڈنکے بج رہے آپ کے علم کے، شہرت کے، آپ کا اتنا آپ فیمس ہو چکے، اور شان یہ ہے کہ وضو کے پانی نکالنے کے لیے پریشان ہے، کچھ پانی کی نکالنے کے لیے آلہ نہیں ہے، محتاج ہے پانی نکالنے کے لیے۔ تو جناب سلیمان بن جزولی کو بچی نے کہا کہ جو ہے انت الذی
تتحیر بما تخرج به الماء من البئر، پانی نکالنے کے لیے آپ پریشان اور حیران اور گرداں اور سر پکڑ کے کھڑے ہیں کہ پانی کیسے نکالوں، وضو کرنا ہے، ٹائم جا رہا ہے. تو اس بچی نے نا اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا. تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں حیران اور پریشان ہو گیا. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بچی کا تھوک کنویں کے اندر پہلے گیا یا اللہ نے قدرت کاملہ سے پانی کا جو ہے فوارہ پہلے جاری فرما دیا، کنویں کا پانی باہر آ گیا. جیسے ہی پانی باہر آیا تو اب محمد بن سلیمان جزولی نے کہا کہ اقسم باللہ بما کیف نلتہا بہذہ المنزلہ. تو محمد بن سلیمان جزولی نے بچی کو کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ تمہیں یہ منزل کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا بچی نے کہ آپ خود اندازہ لگائیں. کہا نہیں میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. تو بچی نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا بکثرت صلاۃ علی النبی الکریم، فرمایا میں کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھتی رہی. اللہ نے میری تھوک میں اتنا برکت اور کمال رکھا. ارے جو ایک چھوٹی سی بچی درود شریف کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان، اس کے تھوک، اس کے لعاب میں اتنی برکت رکھے کہ کرامت جاری ہو جائے اور اس کے تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی باہر نکل آئے. اور محمد بن سلیمان جزولی وہیں کھڑے کھڑے سوچنے لگ پڑے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا علم پڑھا رہے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، سرکار سے پیار کیا جائے. تو وہیں پہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس کتاب کی ابتدا بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پہ ہوگی اور جس کتاب کی انتہا بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پہ ہوگی. اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف لکھا. پوری کتاب حضور کی ذات پہ درود و سلام لکھنے میں آپ نے صرف فرما دی، لکھ دیا، پوری کتاب لکھ دیا. دلائل الخیرات شریف پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ کا لکھنے کا وجہ تعلیف یہ ہے کہ اس بچی کی کرامت کو دیکھا کہ جو کثرت کے ساتھ اپنے آج ہمارے اس دور میں پرفتن دور میں ماڈرنزم، جدت پسندی، سیکولرزم اور جدید ذہن اور نیا پن اور ہم قدامت پسندی کو چھوڑ کر جدت کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے گھروں کی کیا ماحول ہے، کیا انوائرمنٹ ہے. ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے کتنا درود پڑھتے ہیں. ہمارے آس پاس سوسائٹی میں لوگ ذرا نظر دوڑائیں ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. وہ فرمایا بے کثرت صلاۃ علی النبی الکریم، حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں تو اللہ نے میری زبان میں یہ چاشنی پیدا فرمائی، یہ نور پیدا فرمایا. تو حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. یہ امتی کا تعلق اپنے نبی سے جوڑ دیتا ہے، یہ غموں کو دور کر دیتا ہے، یہ وظیفہ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اس وظیفے کے ساتھ رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں. گنبد خضراء کے مقیم کی توجہات کا اگر کوئی طلبگار ہے، کوئی حضور کی زیارت کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. جنت میں رش نظر آتا ہے، جنت میں رش نظر آتا ہے خوش باشوں کا، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے. اور جنت میں وہ جائیں گے جو خود کو ناموس رسالت پہ مٹاتے ہیں. جنت میں وہ جائیں گے جو خود کو ناموس رسالت پہ مٹاتے ہیں. وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں، درود کے منکر بھی موجود ہیں نا، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ صاحب عمر اور آپ سب لوگوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گوشی پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.